السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم انہیں بڑے اچھے وقت لائے ہو، اس نے کہا۔ یہ بدبخت حبشی انسانی قربانی مانگ رہے تھے۔ ہم نے الکند کے کہنے پر خدا کی آواز میں اعلان کر دیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی قربانی دی جائے گی۔ ہمیں کہیں سے ایک مرد اور ایک عورت کو اغوا کر کے ان کے حوالے کرنا تھا۔ تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہر کام پوری کامیابی سے ہو رہا ہے۔ قربانی کے لیے اپنے آپ ہی 2 انسان آگے ہیں۔ حبشیوں نے خدا دیکھ لیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کیسی استادی سے انہیں خدا دکھایا ہے، اس نے جواب دیا۔ بت کی سامنے والی پہاڑی سے جلتے ہوئے فلیتے والے 2 تیر چلائے گئے۔ تیر اندازوں نے اندھیرے میں ایسا نشانہ باندھا کہ صحیح جگہ پر تیر گرے۔ ہم نے تیل اور مادہ زیادہ جگہ پھیلایا تھا۔ پہلے ہی 2 تیروں نے اسے آگ لگا دی۔ اینڈرسن تجربہ کار آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بت ہنستا، مسکراتا اور جھپکتا نظر آئے گا۔ یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا تھا کہ بت نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ اور حبشیوں کا رد عمل کیا تھا؟ سجدے میں گر پڑے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں۔ پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا۔ مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ الکند کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا۔ شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بت کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ بت پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا۔ ساتھ والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی وہ نیچے کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے قریب بڑا آئینہ رکھ کر بت پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بت کے چہرے کا نور ہے۔ اس میں سے الکند خدا بن کر اترا تو ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں۔ ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے۔ اب الکند کو اندر بٹھا کر تمام حبشیوں کو ان کے سامنے سے گزارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں کمانڈر اور زہرا کو آج ہی قربان کر دیں گے۔ اس کا فیصلہ حبشی کریں گے۔ وہ شاید انہیں 3-4 روز پالیں پوسیں گے اور اپنی کچھ رسمیں ادا کریں گے۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لڑنے والے سالار کو یہ سوانگ بھی بھرنا پڑے گا۔ 3-4 آدمیوں کی ہنسی سنائی دی۔ کسی اور نے کہا، اس کے بغیر ان حبشیوں کو لڑانا آسان نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو اس سوانگ کی بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ پورا مصر۔ یہ الکند اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ وہ قریب آئے تو ان دونوں نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت اتفاق سے ہاتھ آ گئی ہے۔ انہیں حبشیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ الکند نے یہ پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ وہ سر سے تاج اتار کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں کمانڈر اور زہرا کو رکھا گیا تھا۔ الکند کمانڈر کو نہ پہچان سکا۔ کمانڈر نے اسے پہچان لیا۔ کمانڈر کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑ گئی تھیں جو باہر ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے کئی بار الکند کا نام سنا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اور زہرا کو قربان کیا جائے گا۔ الکند اس کے سامنے آیا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی کہ اس کا سالار یہاں کیسے آ گیا ہے۔ الکند یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ان دونوں کو حبشیوں کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دو۔ 3-4 روز بعد قاہرہ میں العادل نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، 3-4 دنوں سے سالار الکند نہیں مل رہا۔ میں اسے جب بھی بلاتا ہوں جواب آتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے گھر سے بھی یہی جواب ملا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اگر سرحدی دستوں کے معائنے کے لیے سرحد کے دورے پر جاتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اسے تخریب کاروں نے اغوا یا قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخریب کاروں سے ہی جا ملا ہو، العادل نے کہا۔ کبھی ایسا شک ہوا نہیں تھا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اس کے گھر سے پتہ کراتا ہوں۔ وہ خود اس کے گھر چلا گیا۔ الکند کے 12 باڈی گارڈ موجود تھے۔ ان کے کمانڈر سے پوچھا کہ سالار الکند کہاں ہیں۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی بھی باڈی گارڈ کو معلوم نہیں تھا۔ ملازمہ کو باہر بلا کر کہا گیا کہ الکند کی بیویوں سے پوچھے
کہ الکند کہاں گیا ہے۔ ملازمہ اسے اندر لے گئی، الگ کمرے میں بٹھایا۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا، اس گھر سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سالار الکند کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ایک عرصے سے یہاں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ بتا دیتی ہوں، لیکن میری جان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوگی۔ اگر میں مر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاوند مدت ہوئی مر گیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ سوڈان کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں نوکری کر لی ہے۔ یہ لوگ مجھے غریب اور سیدھی سادی عورت سمجھتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہید کی ماں اس ملک اور اس مذہب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی جس کی خاطر اس نے اپنا بیٹا شہید کرایا ہو۔ اس گھر میں مشکوک سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات آدمی کو اندر آتے دیکھا۔ وہ عربی لباس میں تھا اور اس کی داڑھی تھی۔ مجھے اندر بلا کر کہا گیا کہ میں شراب لانے کا انتظام کروں۔ شراب ایک نئی بیگم پلایا کرتی ہے جو مصری یا عربی معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ داڑھی والا مہمان داڑھی اتار رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں مصنوعی تھی۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جن پر مجھے شک ہے کہ یہ نیک نیت لوگ نہیں۔ میرے کانوں میں اس قسم کے الفاظ بھی پڑے ہیں، آدھا مصر سوڈان کا، مصر کی عمارت، ایک ہی رات میں کام ہو جائے گا۔ سالار رات کو نکلے تھے، ان کے ساتھ 2 اجنبی صورت آدمی تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سالار نے محافظوں کے کماندار سے کچھ باتیں کی تھی۔ بوڑھی ملازمہ نے کچھ اور باتیں بتا کر علی بن سفیان پر یہ ثابت کر دیا کہ سالار الکند نہ اغوا کیا گیا ہے نہ قتل، اور نہ ہی وہ کسی سرکاری ڈیوٹی پر گیا ہے۔ مصر میں تخریب کاری اور غداری اتنی زیادہ ہوئی تھی اور ہو رہی تھی کہ کسی شریف انسان پر بھی شک نہ کرنا بہت بڑی لغزش تھی۔ الکند نے کبھی شک پیدا نہیں ہونے دیا تھا، لیکن علی بن سفیان بال کی کھال اتارنے والا سراغ رساں تھا۔ اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ کسی سالار کے رتبے کے آدمی کے گھر کی تلاشی کسی شہادت کے بنا نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے لیے مصر کے قائم مقام سپریم کمانڈر العادل کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اس نے محافظ کو بھیج کر اپنے شعبے کے 3-4 سراغ رساں بلا لیے اور انہیں الکند کے مکان پر نظر رکھنے کی ڈیوٹی سونپ دی۔ انہیں ہدایت دی کہ اس کے متعلق جو کچھ بھی پتہ چلے فوراً اطلاع دیں۔ کوئی مرد یا عورت مکان کے اندر جائے یا باہر آئے تو چوری چھپے اس کا تعاقب کریں اور پتہ لگائیں کہ الکند کہاں گیا ہے۔ 12 باڈی گارڈز کو نہتہ کر کے علی بن سفیان اپنے ساتھ لے گیا اور العادل کو تفصیلی رپورٹ دی۔ العادل نے اسے الکند کے گھر پر چھاپا مارنے کی اجازت دے دی۔ وقت ضائع کیے بغیر سپاہیوں کی ایک ٹولی لائی گئی۔ ادھر الکند کے گھر میں کوئی اور ہی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ علی بن سفیان جب وہاں سے نکلا تھا تو الکند کی ایک بیوی جو جوان تھی ملازمہ کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس سے پوچھا کہ علی بن سفیان نے اسے کیا پوچھا اور اس نے کیا بتایا ہے۔ بوڑھیا نے جواب دیا کہ وہ سالار کے متعلق پوچھ رہا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ میں غریب سی ملازمہ ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تمہیں بہت کچھ معلوم ہے، بیگم نے اسے کہا، اور تم نے بہت کچھ بتایا ہے۔ بوڑھیا اپنی بات پر قائم رہی۔ بیگم نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے ساری بات بتا کر کہا، اس نامراد بوڑھیا کی زبان کھولو، کہتی ہے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ ملازم نے بوڑھیا کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور ایسا جھٹکا دیا کہ وہ چکرا کر گری۔ ملازم نے اس کی شہ رگ پر پاؤں رکھ کر دبایا۔ بوڑھیا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ملازم نے دانت پیس کر کہا، بتا اسے کیا بتایا ہے۔ اس نے پاؤں اٹھا لیا۔ بوڑھیا میں اٹھنے کی ہمت کم ہی رہ گئی تھی، وہ خاموش رہی۔ ملازم نے اس کی پسلیوں میں لات ماری۔ بوڑھیا تڑپنے لگی۔ اس کے بعد ملازم نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دے دے کر ادموا کر دیا۔ تب اس نے کہا، جان سے مار ڈالو، اپنے شہید بیٹے کی روح کے ساتھ غداری نہیں کروں گی۔ تم غدار ہو، تم ایمان فروش کی بدکار بیوی ہو۔ اسے تہ خانے میں لے جا کر ختم کر دو، بیگم نے کہا۔ رات کو لاش غائب کر دینا، ہمارے سر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں۔ وہ ہمارے محافظ کو نہتہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس بدبخت بوڑھیا کو بہت کچھ معلوم ہے، اسے رات سمیت زمین میں دبا دو۔ بوڑھیا فرش پر پڑی تھی، اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ملازم نے اسے ہلکی سی گٹھڑی کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا۔ کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں جا رہا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔
ملازم نے گھوم کر دیکھا، سپاہی دوڑے آ رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر وہ سب بکھر کر کمروں اور برآمدوں وغیرہ میں پھیل گئے۔ ملازم بھاگ نہ سکا۔ اس کے کندھے سے بڑھیا کو اتارا گیا۔ بڑھیا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، علی بن سفیان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تم آئے تو میرا شک پختہ ہو گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے۔ اس کی آواز اکھڑ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نئی بیگم اور اس کے اس ملازم نے اسے یہ اگلوانے کے لیے کہ اس نے علی بن سفیان کو کیا بتایا ہے، اسے بہت مارا ہے۔ علی بن سفیان نے ایک سپاہی سے کہا کہ بڑھیا کو فوراً طبیب کے پاس لے جاؤ۔ بڑھیا نے روک دیا اور کہا، مجھے کہیں نہ بھیجو، میں اپنے شہید بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، مجھے نہ روکو۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ الکند کے گھر کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ تہ خانے میں گئے تو یہ اسلحہ خانہ بنا ہوا تھا۔ گھر سے سونے کے ٹکڑوں اور نقدی کے انبار برآمد ہوئے۔ ایک مہر بھی برآمد ہوئی جس پر الکند کا پورا نام اور اس کے ساتھ سلطان مصر کندہ تھا۔ الکند کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنے نام کی مہر بھی بنوائی تھی۔ اس مہر نے شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ الکند کے گھر میں 6 بیویاں تھیں اور شراب کا ذخیرہ بھی تھا۔ الکند کے متعلق مشہور تھا کہ شراب نہیں پیتا۔ اب اس کے گھر سے پتہ چلا کہ رات کو پیا کرتا تھا۔ علی بن سفیان نے اس کی تمام بیویوں سے پوچھ گچھ کی تو کارآمد معلومات حاصل ہوئی۔ اہم شہادت نئی بیگم کی تھی جس نے ملازم کے ہاتھوں بڑھیا کو مروا دیا تھا۔ ملازم جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا تو اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ حکم کا پابند اور انعام و اکرام کا طلبگار تھا، علی بن سفیان کو بتایا کہ الکند کا مسلسل رابطہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ تھا اور وہ انہی کے ساتھ گیا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک گھریلو ملازم کو ایک سالار کے خفیہ پلان کا علم ہوتا۔ ملازم نے بتایا کہ الکند نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بہت دنوں کے بعد آئے گا اور جب تک ممکن ہو سکا اس کی غیر حاضری کے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے رہیں۔ ملازم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ الکند گیا کہاں ہے۔ باقی تمام بیویوں نے کہا کہ سارا راز نئی بیگم کے سینے میں ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی زبان مصری نہیں سوڈانی ہے، اور جب باہر کے آدمی آتے ہیں تو صرف یہی لڑکی ان میں اٹھتی بیٹھتی اور ان کے ساتھ شراب پیتی ہے۔ ان بیویوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ نئی بیگم کو الگ کر لیا گیا اور اسے علی بن سفیان نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے مخصوص تہ خانے میں بھیج دیا اور خود کچھ اور تفتیش کر کے اور الکند کے گھر پر پہرا لگا کر اپنے دفتر میں چلا گیا جہاں الکند کے باڈی گارڈ نہتے بیٹھے تھے۔ ان سب کو علی بن سفیان نے کہا، تم مصر اور شام کی متحدہ سلطنت کے فوجی ہو، کچھ چھپاؤ گے تو اس کی سزا موت ہے، اور اگر تم نے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سالار الکند کی سرگرمیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو شاید میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں گا۔ گارڈز کا کماندار بول پڑا۔ اس نے جو بیان دیا اس سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ الکند کے پاس صلیبی اور سوڈانی آتے تھے اور وہ غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ علی بن سفیان تہ خانے میں گیا۔ الکند کی نئی بیگم تنگ سی ایک کوٹڑی میں بند تھی۔ کوٹڑی میں ایک ایسے قیدی کو ڈال دیا گیا تھا جو مسلسل اذیتوں سے تڑپتا اور کراہتا تھا۔ نئی بیگم دوپہر سے اس کے ساتھ بند تھی اور اسے تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ تہ خانے اور کوٹڑی کی صرف بدبو ہی اسے پاگل کرنے کو کافی تھی۔ اس آدمی کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ علی بن سفیان جب اس کے سامنے گیا تو لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ اسے باہر نکال کر علی بن سفیان ایک اور کوٹڑی کے سامنے لے گیا۔ سلاخوں کے پیچھے تنگ سی کوٹڑی میں ایک سیاہ کالا حبشی بند تھا، ہیبت ناک شکل اور جسم بھینسے جیسا۔ اس نے سرحدی دستے کے ایک کمانڈر کو قتل کیا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکی سے کہا کہ باقی رات اسے اس کے ساتھ بند کیا جائے گا۔ لڑکی چیخ کر علی بن سفیان کے پاؤں میں گر پڑی۔ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے علی بن سفیان کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا، الکند کہاں گیا ہے؟ کیوں گیا ہے؟ اس کے ارادے کیا ہیں؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے،
اس کے متعلق جو کچھ جانتی ہو بتا دو۔ نازک سی لڑکی نے سب کچھ ہی بتا دیا۔ اسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ الکند کہاں گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ سوڈان سے حبشیوں کی فوج لائی جا رہی ہے جو کسی رات قاہرہ پر حملہ کر کے سارے مصر پر قابض ہو جائے گی۔ یہ لڑکی چونکہ شراب پلانے کا فرض ادا کرتی تھی، اس لیے الکند کے گھر میں آئے ہوئے صلیبی اور سوڈانی مہمان اسے اپنا سمجھ کر اس کے سامنے بھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ لڑکی سوڈان کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی۔ اسے الکند کے لیے تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ الکند نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ لڑکی بہت ہوشیار اور تیز تھی۔ وہ سوڈان کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس کے بتانے کے مطابق یہ سونا اور نقدی جو اس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی سوڈان سے آئی تھی۔ یہ جنگ کے اخراجات کے لیے اور مصر کی فوج سے غدار خریدنے کے لیے تھی۔ اس لڑکی کو اس مقام کا علم نہیں تھا جہاں حبشیوں کی بہت سی فوج آ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج کہیں دریا کے کنارے ہے اور اس کا حملہ شبخون کی قسم کا ہوگا۔ جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی تھی کر لی گئی۔ علی بن سفیان نے العادل کو تفصیلی رپورٹ دی اور تجویز پیش کی کہ 2-2 4-4 سپاہی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف پھیلا دیے جائیں جو یہ دیکھیں کہ سوڈانی فوج کا اجتماع کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ حبشیوں کی فوج اگر واقعی اندر آ گئی ہے تو کدھر سے آئی ہے۔ اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع نہ دی جائے کیونکہ وہ سوائے پریشان ہونے کے کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ العادل سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا مکمل رپورٹ لکھ کر ایک سینئر کمانڈر کو 4 محافظوں کے ساتھ دی گئی اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چوکی پر گھوڑے تبدیل کریں اور کہیں رکے نہیں۔ میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہیڈ کوارٹر کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا۔ وہ دن کو کہیں اور، رات کو کہیں اور ہوتا تھا اور خود گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اس نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس تک پہنچتے وقت دقت نہیں ہوتی تھی۔ جگہ جگہ رہنما موجود تھے جنہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہے۔ یہ ایک راز ہوتا تھا، اس لیے رہنما ذہین قسم کے افراد ہوتے تھے۔ جس دن 3 دنوں کی مسافت کے بعد پیغام لے جانے والا کمانڈر 4 محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان کے سلسلہ کو میں تھا۔ سردی کا عروج تھا۔ کمانڈر اور اس کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک، نیند اور مسلسل سواری سے ان کے چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئی اور سر ڈول رہے تھے۔ پھر بھی وہ فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں زبردستی کھلایا پلایا گیا اور وہ الرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ الملک الصالح کی مدد کے لیے آیا اور بغیر لڑے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے گھات لگائی اور عقب سے اس کی رسد روک لی تھی۔ عقب میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دیکھ کر ریمانڈ اپنی فوج کو کسی اور طرف سے نکال کر لے گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا تعاقب مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس سے وقت اور طاقت ضائع ہوتی تھی۔ اس نے زیادہ نفری کے چھاپہ مار دستے ریمانڈ کی رسد کو پکڑ لانے یا دوسری صورت میں تباہ کر دینے کے لیے بھیج دیے۔ موسم سرما کی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی رسد کا قافلہ بہت ہی بڑا تھا۔ رات کے وقت رسد کے محافظ گھوڑا گاڑیوں کے نیچے اور خیموں میں پڑے تھے۔ انہیں رسد واپس لے جانی تھی۔ اگلی صبح انہیں کوچ کرنا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت پہاڑیوں اور چٹانوں کی اوٹ سے چند آنکھیں انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ اتنی سردی میں اور بارش کے دوران ان پر کوئی حملہ کرنے نہیں آئے گا۔ رات کو اچانک ان کے کیمپ کے ایک طرف شور اٹھا، شعلے بھی اٹھے، خیمے جل رہے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ ماروں کا شبخون تھا۔ انہوں نے پہلے چھوٹی منجنیکوں سے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکی، پھر جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے تھے۔ شعلوں کی روشنی میں انہوں نے حملہ کر دیا۔ برشیوں اور تلواروں سے بہت سے صلیبیوں کو ختم کر کے چھاپہ مار پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر تک قریبی چٹانوں سے رسد کے کیمپ پر تیر برستے رہے۔ اس کے بعد چھاپہ ماروں کی دوسری پارٹی نے حملہ کیا۔ صبح تک 1.5-2 میل علاقے میں پھیلے ہوئے کیمپ میں رسد رہ گئی تھی یا لاشیں، یا ایسے زخمی جو چلنے کے قابل نہیں تھے۔ بہت سے گھوڑوں کو صلیبی بگا لے گئے تھے۔
بہت سے پیچھے بھی رہ گئے تھے۔ چھاپا ماروں کے شبخونوں کے درمیانی وقفے میں صلیبی کچھ گھوڑا گاڑیاں نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو رسد اور گھوڑے رہ گئے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضے میں لے لیے۔ حلب کا محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس اہم شہر کو ایک بار پھر محاصرے میں لینے کی سکیم بنا رہا تھا۔ دن کے وقت جب چھاپا ماروں کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کے شبخونوں کی رپورٹ دے رہا تھا، دربان خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ قاہرہ سے ایک کماندار ایک پیغام لایا ہے۔ پیغام قاصد لے جایا کرتے تھے۔ کماندار کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر باہر آیا اور اس کے منہ سے نکلا، خیریت؟ تم کیوں آئے ہو؟ پیغام اہم ہے، کمانڈر نے کہا۔ خدائے ذوالجلال سے خیریت کی امید رکھنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیغام لیا اور کمانڈر کو اندر لے گیا۔ اس نے پیغام پڑھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوڈانیوں کی فوج مصر میں داخل ہو کر کہاں خیمہ زن ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ دیکھ بھال کے دستے بھیج دیے گئے ہیں، کماندار نے جواب دیا۔ مجھے توقع تھی کہ میری غیر حاضری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میرے بھائی علادل سے کہنا کہ گھبرائے نہیں، قاہرہ کے دفاع کو مضبوط کر لے، لیکن صرف دفاعی لڑائی نہ لڑے۔ زیادہ تر دستے اپنے پاس رکھے اور ان میں سے جوابی حملے کے لیے تجربہ کار دستے الگ کر لے، لیکن انہیں شہر میں ہی رہنے دے۔ فوج کی کوئی نقل و حرکت نہ کرے تاکہ دشمن کو یہ امید رہے کہ وہ تمہیں بے خبری میں لے لے گا۔ ظاہر یہ کرتے رہنا کہ قاہرہ کی فوج کو علم نہیں کہ قاہرہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ شہر کو محاصرے میں نہ آنے دینا، اس سے پہلے ہی جوابی حملہ کر دینا۔ کوشش یہ کرو کہ دشمن کو حملے سے پہلے ہی ڈھونڈ لو۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے تو زیادہ نفری سے حملہ نہ کرنا، شبخون مارنا۔ سرحدی دستوں کی نفری زیادہ کر دو تاکہ دشمن بھاگ کر نہ جا سکے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی فوج سرحد پار کس طرح کر رہی ہے۔ کسی نہ کسی سرحدی چوکی کی مدد یا کوتاہی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دشمن رسد اور کمک کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ سرحد کو مضبوطی سے بند کر دینا، لڑائی کو طول دینا تاکہ دشمن بھوک سے مرے۔ میں تمہیں عملاً بتا چکا ہوں کہ دشمن کو بکھیر کر کس طرح لڑایا جاتا ہے۔ زیادہ نفری کے خلاف زیادہ نفری سے آمنے سامنے آ کر لڑنا قطعاً ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔